السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید زینۃ الحیاۃ الدنیا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 12ویں پارے میں سورہ ہود مکمل کیا اور سورہ یوسف کا ایک بڑا حصہ مکمل کیا۔ سورہ ہود، اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء اور ان کی اقوام نے جو کچھ بھی کیا اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو سزا انہیں دی، ایک بہت ہی بھیانک انداز سے اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جو کلمات ہیں اس صورت کے اندر، جس انداز سے اللہ رب العالمین نے صورت میں کلمات جو ہے نازل کیے ہیں، اگر ایک مسلمان اس کو سمجھ کر پڑھے اس صورت کو تو یقیناً اس صورت سے ایک انسان کا دل کانپ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں دن بدن بہت ہی کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ نے جو اقوام کا تذکرہ فرمایا، ان اقوام کی جو ہٹ دھرمی تھی، جو انبیاء کا مذاق انہوں نے اڑایا اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا جو ہے انکار کیا اور اس کا جو ہے مذاق اڑایا، اللہ نے اس کے ساتھ اس کے بدلے میں انہیں جو عذاب سے دوچار کیا، اس کا جو ہے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اس صورت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مشرکین جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت اونچے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، یعنی کہ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اور تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی جو ہے صحیح طریقے پر ہیں، اس بنیاد پر دنیا ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم جو ہے صحیح ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، کہ جو کوئی بھی اس دنیا کی زندگی کو اور اس کی خوبصورتی کو، دنیا کی خوبصورتی کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ دنیا میں جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا ہے، دنیا کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے، ہم اسے وہ چیز دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہم تو اسے وہ چیز دے دیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں اسے کوئی چیز نہیں ملنے والی سوائے جہنم کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس نے جو کچھ بھی اعمال کیے سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت میں لوگ جو دنیا کمانے کے لیے صرف دنیا کے جو پیچھے پڑتے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، انہیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا کہ پھر جو دنیا حاصل کرنے کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم دے دیں گے انہیں۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا میں رزق ہے، دنیا بھی جو بھی مال وغیرہ جو بھی ہے، سب کو دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ مشرکین مانگتے تو نہیں اللہ رب العالمین سے، ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ انہیں بھی دے رہا ہے۔ اور جو دنیا کے پیچھے پڑے گا اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم دے دیں گے اس کو دنیا میں، لیکن آخرت میں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک اور مطلب بھی نکالا، وہ یہ کہ جو انسان بھی عمل ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے، ریاکاری کا مطلب بھی نکالا ہے کہ جو کوئی بھی ریاکاری کو اختیار کرتا ہے اپنے عمل میں، تو جس مقصد کے لیے وہ عبادت کر رہا ہے، کسی آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کسی بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو جو کچھ بھی وہ دنیا کی چیز چاہتا ہے اس عمل کے بدلے میں ہم اسے دے دیں گے دنیا میں۔ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو ہم جو ہے عزت کر جو ہے پانے کے لیے کر رہا ہے، ہم اسے عزت دے دیں گے۔ یا پھر دنیا میں جو ہے کوئی مال پانے کے لیے کسی کو خوش کر رہا ہے عبادت کے ذریعے، وہ مال ہم اس کو دے دیں گے، لیکن اس کو آخرت میں اس عمل کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ تو ریاکاری یہ جو ہے
इतनी खतरनाक चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम शिरकुल असगर, कि लोगों मुझे तुम लोगों के सिलसिले में सबसे ज्यादा शिरक असगर का डर है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये शिरक असगर क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिया, रियाकारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक असगर यानी छोटा शिरक करार दिया है। इबादत अल्लाह की हो, इसको जो है इबादत कहा जाता है। अगर इंसान किसी और को खुश करने के लिए या कोई और चीज पाने के लिए दुनिया के लिए अल्लाह की इबादत करे तो इसको शिरक असगर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसी खतरनाक चीज है, इंसान के पूरे आमाल को बर्बाद कर देती है। सलफ सालिहीन जो है अपनी इबादत में इसका बड़ा एहतमाम करते थे कि हमारी इबादतों में कहीं रियाकारी हरगिज ना आए। सलफ में से एक ताल्लुक से आता है कि एक मर्तबा लोगों के दरमियान बातचीत हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि कल रात हमने एक सितारे को जो टूट कर गिरते हुए हमने देखा। तो एक सलफ में से जिनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न बकर या बकर इब्न अब्दुर्रहमान है, उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने भी कल रात में सितारे को टूट कर जो है गिरते हुए मैंने देखा। अचानक इनके दिल में ख्याल आया कि कहीं लोग ये ना समझ जाएं कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा था और उस वक्त मैंने तारा टूट कर जो है गिरते हुए देखा, कहीं लोग ये ना समझ जाएं। ये गोया रियाकारी की एक चीज है कि मैं तहज्जुद के लिए उठा था नमाज के लिए, उस वक्त तारा टूट कर गिरते हुए मैंने देखा और इस चीज को मैंने लोगों के सामने पेश कर दिया और लोग समझ जाएंगे कि हाँ बड़ा इबादत गुजार है, तो ये तो रियाकारी हो जाएगी। उन्होंने लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि भाई देखिए, मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठा था, मैं तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठा था, बल्कि बस अचानक ऐसे ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने तारा जो है टूट कर गिरते हुए मैंने देखा। इतना ख्याल करते थे कि लोग मेरे ताल्लुक से कहीं ये ना समझ जाएं कि मैं रियाकारी कर रहा हूं या फिर बहुत इबादत करने वाला, इस तरह की चीज ना समझ जाएं। उन्होंने जो लोगों के सामने खुलकर बयान कर दिया। तो इस तरह से रियाकारी से जो है बचने का एहतमाम करते थे। इसी तरह सलफ में से एक ताल्लुक से आता है कि उस इलाके के लोगों को जो है गुरबा फुकरा वगैरह की जो है रोजाना सुबह में जो है घर के सामने एक थैली मिलती थी जिसमें चावल, अनाज या जो भी रकम वगैरह है वो चीजें जो है उन्हें सुबह में रोजाना मिलती। कौन रखते थे नहीं मालूम। एक लंबा सिलसिला, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, किसी को पता नहीं चलता था कि कौन रख रहे हैं और जा रहे हैं। अचानक कुछ दिनों के बाद सलफ में से एक का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद वो थैलियां मिलना बंद हो गई। तो लोगों को जब पता चला कि फलां साहब ही ये चीजें रखते थे, इसीलिए जो है आज वो चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये होता है इखलास, रियाकारी से बचने का तरीका। तो इस चीज को जो है अपनाना बहुत जरूरी है। और एक बात यह है कि क़यामत के दिन तराजू में आमाल जो सबसे वजनी होंगे, उन आमाल में सबसे वजनी आमाल वो होंगे जो कि बंदा और रब के दरमियान के जो है आमाल होंगे। यानी ऐसे आमाल जो कि बंदे को और अल्लाह ही को मालूम, बंदा और अल्लाह के अलावा वो अमल किसी को नहीं मालूम। इतना इखलास के साथ, इतना जो है अल्लाह को खुश करने के लिए उसने किया हो, किसी को पता नहीं चला हो, सिर्फ अल्लाह को मालूम है वो अमल और बंदे को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे आमाल क़यामत के दिन तराजू में जो है बहुत ही ज्यादा वजनी होंगे। सलफ कहते हैं कि कोशिश करो कि ऐसे बहुत सारे आमाल करो कि किसी को पता ना चले, वो आमाल क़यामत के दिन बहुत ही भारी और वजनी होंगे। तो गर्ज ये कि दुनिया के लिए और लोगों को खुश करने के लिए कोई भी अमल हमें नहीं करना है और ना ही कोई काम हमको करना है। हमारा मकसद हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना। जैसा कि बात आई सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया का तज़किरा फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी। ये कोई मामूली बात नहीं होती है। 950 साल तक मुसलसल दावत देते रहे, सब कुछ बर्दाश्त किए। लोग मजाक उड़ाते थे, मुख्तलिफ किस्म के ताने देते थे, क्या क्या बातें करते थे, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किए। मामूली एक बाप जो है घर में अगर 2 ही बच्चे हों, अगर वो परेशान करें तो आधे घंटे के अंदर जो परेशान हो जाएगा बर्दाश्त करते करते। और जब आधे घंटे के बाद भी उन्हें बर्दाश्त करते करते अगर वो थक जाता है तो उसके बाद जो है मारने के लिए जो है आमादा हो जाता है, मारने पीटने लग जाता है। लेकिन एक नबी देखिए 950 साल तक उन्होंने मेहनत की, सब कुछ बर्दाश्त किया, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है मजाक करते, मुख्तलिफ किस्म की जो है बातें कह करके जो है दिल को तकलीफ देते थे। 950 साल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, आप एक काम कीजिए, एक कश्ती बना लीजिए, एक कश्ती तैयार कर लीजिए और उस कश्ती में आप
جو ہے جو بھی جانور پرندے وغیرہ ہیں اور آپ کے گھر والوں میں سے سب کو ایک ایک جوڑا جو ہے آپ لے لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا. نوح علیہ السلام نے لے لیا. کشتی بنا رہے تھے. کشتی بنانے کے دوران لوگ آتے اور آ کر جو ہے مذاق اڑاتے کہ کیا کر رہے ہو تم. نوح علیہ السلام کہتے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. بتا دیا نوح علیہ السلام نے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور بہت ہی جو بڑی مقدار میں پانی آنے والا ہے. لوگوں کو بتایا. لوگ ہنسنے لگے کہ پینے کا پانی نہیں ہے یہاں پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت پانی آئے گا اور آپ کی کشتی تیرے گی. تو اس طرح کا مذاق اڑا رہے تھے. اور ہوا یہی کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے آسمان کو حکم دیا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے اور زمین میں سے پانی ابلنے لگا. اس قدر پانی آ گیا کہ گویا جو ہے پہاڑوں کی طرح جو ہے پانی کی موجیں جو ہے اچھل رہی تھی. جب پانی آیا کشتی چل رہی تھی. نوح علیہ السلام نے جو ہے سب کو لے لیا لیکن بیٹا بچا ہوا تھا. بیٹا نہیں آیا. لیکن نوح علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں ایک امید تھی کہ میرا بیٹا جب پانی کو دیکھ لے گا تو وہ جو ہے میرے ساتھ آ جائے گا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی. اس نے بھی جو ایمان نہیں لایا. بیٹا بھی مشرک تھا, ایمان نہیں لایا. بہت کوشش کی سمجھائے بیٹے کو, بیٹا نہیں سمجھا. جب پانی آئے گا تو کم از کم اس کو دیکھ کر سمجھ جائے گا, یہ سمجھا. لیکن پانی کو دیکھنے کے بعد نوح علیہ السلام نے جو ہے کہا یا بنی ارکم معنا, اے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا, تو آ جا ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ تم مت ہو جا. لیکن بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا, پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر جو ہے میں پناہ لے لوں گا, مجھے کچھ نہیں ہوگا. سمجھا. اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور اس کو پانی میں لے کر چلی گئی, وہ ڈوب گیا. اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے دعا کی. باپ ہے, باپ جو ہے بیٹے کو جو ڈوبتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہے, دیکھ نہیں سکتا باپ. بڑی تکلیف ہوئی نوح علیہ السلام کو. تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی, اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے خاندان والوں کو تو بچا لے گا, اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح, وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ مومن نہیں ہے, وہ کافر ہے, تو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. تو کہا کہ تم ایسی بات نہ کرو جن کو تم کے نہیں معلوم ہے. نوح علیہ السلام نے پھر جو اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جو مجھے نہیں معلوم ہے. یہ کہا نوح علیہ السلام نے. تو اس واقعے سے بہت سارے باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ خود اپنے بیٹے کو جو ہے ہدایت نہیں دے پائے. اتنے بڑے نبی تھے, 5 بڑے بڑے جو رسول ہیں, جتنے بھی انبیاء رسول آئے, سارے انبیاء اور رسولوں میں جو 5 بڑے رسول ہیں ان میں سے ایک نوح علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 5 اولو العزم من الرسل انہیں کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام 950 سال محنت کیے لیکن بیٹے کو بھی ہدایت نہیں ملی. تو یہ ہدایت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر اولاد بگڑ جائے کسی کی, باپ اگر نیک ہو تو بعض لوگ جو ہے باپ کو تانا دینے لگتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بیٹا ایسا ہے اور تم بڑے نیک بنتے پھرتے ہو اور لوگوں کو جو ہے نیک باتوں کا حکم دیتے ہو. پہلے جا کر اپنے بیٹے کو سمجھا لو. کیا کرے گا باپ؟ باپ تو نیک ہے, سمجھا رہا ہے لوگوں کو, بیٹے کو بھی سمجھا رہا ہے, لیکن بیٹا اگر غلط نکل گیا تو ایسی صورت میں باپ کو لوگ ہمارا معاشرہ تانا دینے لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا ایسا ہے, تمہارا جو ہے گھر ایسا ہے. نعوذ باللہ کتنی کتنی باتیں کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو, وہ ایک نبی, بڑے نبی, بہت سمجھائے, اس کے باوجود بیٹا نہیں سمجھا, تو کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کبھی بھی معاشرے میں جو ہے اگر کسی کی اولاد اگر بگڑ گئی, باپ صحیح ہے, والدین اچھے نیک ہیں, ماں باپ کو تانا نہیں دینا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر ماں باپ گناہوں میں ملوث ہیں, ماں باپ خود جو ہے گناہوں میں ہیں, تو بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو مشرکہ تھی, بیوی کا اثر, ماں کا اثر جو ہے بیٹے پر پڑا, اسی لیے بیٹا بھی جو ہے کافر رہ گیا. یہ بات بھی مفسرین نے بتائی. تو یہ باتیں جو ہے اہم باتیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو دنیا میں لایا. قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے اچھی جو ہے ایک زندگی دی. یہ لوگ کچھ دن تک اچھے رہے, پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دیا. ہود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, لیکن یہ لوگ اتنا مذاق اڑاتے, یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. اے ہود, آپ تو ہے ہود, آپ کوئی ایسی نشانی لے کر ہمارے پاس نہیں آئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے, ہم نہیں لائیں گے ایمان.
اور انہوں نے یہ بھی کہا ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا آپ کو جو ہے کچھ شاپ لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ ایسے ہو گئے ہیں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بھی بعض لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کی جو شرک کو چھوڑیے، فلاں پیر فقیروں وغیرہ کے پیچھے مت جائیے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پیر کا جو ہے آپ کو جو ہے شاپ لگ جائے گا، آپ کا پیر ٹوٹ جائے گا، آپ کی چوپایا ٹوٹ جائے گا، اس طرح کی غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہے مشرکین پہلے سے کہتے آ رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، آخر اللہ رب العالمین نے انہیں بھی جو ہے عذاب سے دوچار کیا۔ اس کے بعد قوم جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے سمود کو لایا، سمود پھر یہ لوگ بھی ایسے ہی بگڑ گئے، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے ایک نشانی مانگی کہ آپ ہمارے اس لیے اس فلاں جو چٹان ہے، اس چٹان میں سے ایک بڑی اونٹنی نکال کر دکھائیے، بہت بڑی ہونا چاہیے وہ اونٹنی، اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے ایک بچہ بھی جنم دینا، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی آئی اور سب کے سامنے اس نے بچہ بھی جنم دیا، لیکن یہ لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں مانگے تھے نشانی، بلکہ بس ایسے ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جب یہ اونٹنی آئی تو ان لوگوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے جو اس اونٹنی کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس اونٹنی کو جو ہے چرنے کے لیے چھوڑ دو، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اب وہ اونٹنی بہت بڑی تھی، انہوں نے مانگ کی تھی نا بہت بڑی اونٹنی کی، اونٹنی بہت بڑی تھی، کسی بھی کھیت میں چلے جاتی تو ساری فصل کھا لیتی تھی، کسی جو ہے کنویں میں اگر پینے کے لیے چلی گئی تو پورا پانی پی لے لیتی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ تو انہوں نے آخر پلان کیا اور جو ہے اونٹنی کے جو ہے پیروں کو کاٹ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن آپ لوگ جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو اپنے اپنے گھروں میں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آنے والا ہے۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک زبردست عذاب بھیجا، ایک زبردست چیخ آئی، ایک بہت بڑی آواز، چیخ کی شکل میں آواز آئی، اس چیخ نے انہیں تو پوری طرح ختم کر دیا۔ گھروں میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جو بھی کر رہے تھے پورے کے پورے لوگ چیخ کے آتے ہی ختم ہو گئے۔ جب صبح ہو گئی تو جہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ایسے ہی پڑ گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ قوم سمود کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ قوم لوط ہم جس پرستی کا شکار ہو گئی، فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس عذاب بتانے کے لیے، تو فرشتے جو آئے بہت ہی خوبصورت جو ہے شکل میں، مردوں کی شکل میں آئے، تو اس علاقے کے مرد لوگ جو تھے فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو لوط علیہ السلام نے جو ہے دیکھی کتنا مجبور کیا ان لوگوں نے، کتنا پریشان کیا۔ لوط علیہ السلام کو مجبوراً کہنا پڑا قال یا قوم ہؤلاء بناتی، کہ قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں، ہن اطہر لکن، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، یہ جو میرے مہمان ہیں ان مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو کہا۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں سنا، بہت کچھ جو ہے پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے فرشتوں کو جو حکم دے کے بھیجا تھا، فرشتوں نے بتلا دیا اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے باہر نکل جائیے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کے اندر شامل تھی، بتایا گیا الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل گئے، اور کہا گیا آپ پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھیے۔ لوط علیہ السلام جب جا رہے تھے اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا کہ عذاب ان کو کب آنا ہے، ان موعدہم الصبح، کہ صبح کا وقت مقرر کیا گیا کہ صبح کے وقت انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جب صبح ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ رب العالمین نے بستی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب فرشتے جو ہے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے، بہت ہی اونچائی پر لے گئے، یہاں تک کہ اس بستی کے جو کتے تھے، وہ کتے جو پکار رہے تھے، بھونک رہے تھے، اس کی آواز آسمان میں سنائی دے رہی تھی۔ تو فرشتے اوپر لے جا کر پوری بستی کو اوپر سے نیچے گرا دیے۔ جیسے ہی بستی نیچے گری اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پتھروں کی برسات شروع کر دیا، پتھر برس رہے تھے ان کے اوپر، اور پتھر جو ہے ایسے ہی ہر جگہ نہیں برس رہے تھے جیسے بارش برس رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشانہ لگا لگا کر کے ان کے سروں پر پڑ رہا تھا پتھر. ایسا نہیں کہ وہاں پہ پتھر پڑا یہاں پہ بچ گیا، ایسا نہیں. اللہ کی جانب سے نشانہ لگا لگا کر کے جو ہے لوگوں پر پتھر پڑ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا. پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ شرک بھی کرتے تھے اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے ناپ تول میں ڈنڈی بھی کرتے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم کے سلسلے میں ایک بات بھول گیا، وہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کا یہ جو معاملہ ہے ہم جنس پرستی کا، یہ معاملہ آج دنیا میں بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے. ہم جنس پرستی، مردوں سے مردوں کا شادی کرنا، عورتوں کا عورتوں سے شادی کرنا، بلکہ دنیا میں لوگوں نے اس قانون کو پاس بھی کر لیا اور اس چیز کو اتنا زیادہ جو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے اور اس کو ہر جگہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے فطرت ہے، یہ کہہ کر لوگ جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے سلیبس کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس چیز کو ڈال کر کے بچپن ہی سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ غلط نہیں ہے، یہ سب کا رائٹ ہے، ہر آدمی کا جو ہے اپنا حق ہے، وہ جو جیسے چاہتا ہے ویسے کر سکتا ہے. یہ بچوں کے سلیبس میں بھی ڈال کر کے انہیں ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے. جو ایل جی بی ٹی وغیرہ کے مسائل ہیں تو ایسے مسائل کو سے وغیرہ کو جو ہے ہمارے گھروں میں بچوں کو، بڑوں کو جو ہے، نوجوان بچوں کو جو ہے ہمیشہ ان کے ذہنوں کو صاف رکھنا چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹ دنیا دے رہی ہے یہ حرام ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسے لوگوں پر آئے گا. اس کے لیے دلیل ہمارے پاس جو ہے سورہ لوط ہے اور قوم لوط کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اور اس کے علاوہ بس لوگوں سے پتا چلا کہ بچوں کے لیے کچھ کارٹونز بھی بنائے گئے ہیں اور ان کارٹونز میں یہ کانسیپٹ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ایل جی بی ٹی وغیرہ کا ہم جنس پرستی کا جو مسئلہ ہے یہ صحیح ہے، وہیں سے جو ہے بچوں کو جو ہے سکھایا جا رہا ہے. تو غرض یہ کہ آج کے ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط چیزیں ہیں جو کہ عذاب کا سبب بن سکتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہونے کا ایک بڑا سبب بن سکتی ہے، ایسے مسائل کو جو ہے ہماری اولاد، ہمارے بچوں کو جو ہے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں جو ہے کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ان لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے حکم دیا. شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ بھی اسی طرح کیے اور اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب سے دوچار کیا. اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا صاف صاف کہ ہم نے جو کچھ بھی آپ کو قصے بتائے ہیں، اللہ نے اس صورت میں بتایا کہ جتنے بھی انبیاء کا، ان کی اقوام کا اور ان پر جو عذاب دیا گیا، ہم نے جو بھی بتایا اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ رب العالمین نے جب کبھی اللہ رب العالمین لوگوں کو جو ہے بگڑتے ہوئے دیکھتا ہے، ایک نبی کو بھیجتا ہے، رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھائے. نبی نے سمجھایا، رسولوں نے سمجھایا، اللہ کی کتابوں نے سمجھایا، اس کے باوجود بھی جب لوگ نہیں سمجھے، حد پار کر دیے، تب اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں عذاب سے دوچار کیا. ورنہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے بتلائی. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت یوسف مشہور سورت اور سب سے بہترین قصہ اللہ رب العالمین نے کہا. اس سورت کے تعلق سے ابتدائی باتیں میں آج کے درس میں بتاتا ہوں اور کل جو ہے انشاءاللہ تفصیل سے بات چیت ہوگی. اس سورت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پوری زندگی کا جو ہے خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا جلتا ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، خود ان کے بھائی انہیں جو ہے قتل کرنا چاہ رہے تھے حسد کی وجہ سے. تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگ اور آپ ہی کے قبیلے کے لوگ، خاندان کے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے حسد کی وجہ سے. پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس بستی سے چھڑوا کر کے جو ہے مصر کی طرف ہجرت کروایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کروایا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو وہاں جانے کے بعد بہت ساری رکاوٹیں، مسائل کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور جو ہے مصر کے بادشاہ بن گئے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے کی طرف جو ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ بہت ساری رکاوٹیں آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ عرب کو فتح کر لیا.
تو اس کے ذریعے سے، اس صورت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. خود ان کے خاندان والوں نے، بھائیوں نے قتل کرنے کی حسد کی وجہ سے بہت کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب تو آپ ہی لوگ ہوں گے. یہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو پوری تفصیل کے ساتھ نازل کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے تسلی ملے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں دروس ملتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی جو ہے تفصیل آئے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رب العالمین رمضان میں کثرت سے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے روزوں کو، تلاوت کو اللہ قبول فرما. رب العالمین ہمارے صدقات کو قبول فرما. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.